برادر محترم جناب نورعالم خان، جناب نورعالم خان صاحب، ان کے جملہ خاندان کے معزز اراکین اور ان کے ساتھ آنے والے میرے انتہائی محترم دوستوں اور بھائیوں، میں سب سے پہلے نورعالم خان صاحب کو جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کرنے پر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا ہمارے جماعت کے لیے اور ان کے خاندان کے لیے برکت کا باعث بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے وجود سے جمعیت علماء اسلام کو تقویت بخشے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس مرتبہ آنے والے الیکشن میں اگر دھاندلی نہیں ہوتی، اگر حالات اسی طرح چلتے ہیں تو پھر جمعیت علماء اسلام کو آنے والے دور میں حکومت بنانے سے کوئی نہیں روک سکتا انشاءاللہ۔ میں مشکور ہوں برادر محترم جناب نورعالم صاحب کا، ان کے پورے خاندان کا، کہ انہوں نے بروقت فیصلہ کیا ہے، اور ان کے آنے سے یقیناً صرف یہ نہیں کہ اس حلقے کے حالات بدلیں گے، مجھے یقین ہے کہ ان کے آنے سے پورا صوبہ خیبر پختونخوا جو پہلے بھی بدل چکا ہے لیکن اب انشاءاللہ اس پر مہر لگ جائے گی، اور آنے والا دور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جمعیت علماء اسلام کا انشاءاللہ۔ لہذا میں نورعالم خان صاحب کو، ان کے خاندان کو خوش آمدید کہتے ہوئے ان کو دعوت بھی دیتا ہوں کہ وہ جمعیت علماء اسلام میں باقاعدہ شمولیت کا اعلان کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب میرے بڑے بھائی اور قائد حضرت مولانا عطاالرحمن صاحب، صوبائی امیر مولانا درویش صاحب، اور ان کے ساتھ جو جتنے ان کے جو ٹیم ہے، ان کی وہ جو آئے ہیں، میں ان کو ویلکم بھی کرتا ہوں، اور میں ان کا مشکور ہوں ان کے الفاظ کے لیے، مولانا درویش صاحب کا بھی، مولانا عطاالرحمن صاحب بھی، میرے بڑے بھائی بھی ہیں، اللہ ان کو عزت دے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا اسد الرحمان صاحب، درانی صاحب، جتنے بھی جو ہیں ان کے ساتھ پہلے بھی تعلق تھا، اور ان کی جو قائدانہ صلاحیت ہے اس کو بھی دیکھتے ہوئے آپ اگر دیکھتے ہیں تو صوبے کے لیے اور ملک کے لیے ان کی بات اکثر سچ ثابت ہوتی ہے۔ جو بھی انہوں نے بات کی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا وہ بعد میں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے اگر کوئی کہا ہے، انہوں نے ملک کی بقا کے لیے اور ملک کے لیے اور اسلام کے لیے سوچا ہے۔ تو اس لحاظ سے مجھے ان کی قربانیاں اور ان کی قائدانہ اس پہ پورا یقین تھا، اور جب 1 سال 1.5 سال جب بھی انہوں نے دیکھا بھی میں نے قریب سے، مولانا عطاالرحمن صاحب کے ساتھ تو 10 سال سے، جب 2008 میں پہلے میں نے بنا تو اس وقت سے تعلق ہے، میرے بڑے بھائی ہیں۔ قسمت کی بات ہے تھوڑے سے لیٹ ہو گئے، ورنہ پہلے بھی یہی ہم لوگ خواہش تھے۔ میں ان کی جرگہ انہوں نے کیا تھا، پہلے بھی میں ان کو اس میں نے شمولیت کا اس لیے وہ کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی قائدانہ صلاحیت، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم انہوں نے چاہے جتنی بھی زیادتی ہوئی ہے، کبھی ایسے 9 مئی جیسے واقعے کو وہ نہیں کیا، کبھی انسٹیٹیوشنز پہ حملہ نہیں کیا، پاکستان کی سالمیت کے لیے، سالمیت اور اس کے لیے اکثر آواز اٹھائی ہے، یکجہتی یعنی پاکستان کی فیڈریشن کے اسٹرانگ کرنے کے لیے بات کی ہے۔ تو ایسی بات انہیں اگر احتجاج بھی کیا اسلام آباد میں نے دیکھا بارش میں بیٹھے رہے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی کوئی گملہ نہیں توڑا۔ یہاں پہ تو لوگ ایسے کچھ لوگ آ جاتے ہیں جو پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے آئے، اور میں نے بھی وہ پہلے ہی سال دیکھا ان لوگوں کو کہ ان کی سوچ میں فرق تھا، اور میں نے اسی وقت ان کو کہا کہ میں آپ سے پھر الیکشن نہیں کروں، اور میں شکر ہے کہ آپ ایک اچھے
دینی اس میں آگے ہوں، ان کے ساتھ ہوں اور پارٹی میں اور ان کے ساتھ انشاءاللہ رہوں گا، ورکر ہوں میرے سارے دوست، میرے چاہے حلقے میں میرے خاندان کے ہوں، میرے دوست چاہے وہ چیئرمین ہیں، وہ ناظمین ہیں، ممبرز ہیں، وہ انشاءاللہ سب جمعیت علماء اسلام میں شمولیت اختیار کریں گے اور وہ باقاعدہ شانہ بشانہ انشاءاللہ اور انشاءاللہ ہم خیبر پختونخوا پشاور میں انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کی حکومت اور ہر سیٹ انشاءاللہ جیتیں گے اللہ کے فضل و کرم سے، کیونکہ ہر کام اللہ کے فضل و کرم سے ہوتا ہے اور پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کی انسٹیٹیوشنز کی عزت کرتے ہیں۔ ہم کچھ دیکھتے ہیں یہاں پہ اکثر بات ہوتی ہے، دیکھیں لاڈلے کی بات ہوتی ہے، آج کل جیل میں بھی 1 مہینے میں رہا ہوں، ڈی آئی خان جیل میں تھا، کبھی دیسی گھی اور دیسی مرغے مجھے یا ایکسرسائز مشین نہیں ملی، لیکن یہاں پہ میں جج صاحب میں چیف جسٹس صاحب سے میں یہاں سے وہ کرتا ہوں کہ آپ خدارہ یہ دیکھیں پاکستان کا آئین یہ کہتے ہیں کہ سب کو ایک جیسے حقوق ملنا چاہیے، تو دیسی مرغے اور دیسی وہ بند کر دے، یہ جو کیا کہتے ہیں ایکسرسائز مشین، یہ مہربانی فرما کر بند کر دے، سب قیدیوں کو ایک جیسے ٹریٹ کیا کریں۔ پاکستان زندہ باد، انشاءاللہ پاکستان کے پھر اس کے لیے ویسے ہی آواز اٹھائیں گے غریبوں کے لیے اور JUI کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ نور مرا دے سوال ہاں جی سوال پارٹی میں اگر آپ عوام کو بھول جاتے ہیں، اگر آپ اپنے مینیفیسٹو جو آپ نے عوام کے ساتھ اور اس کو آپ ضروری بات ہے، ہم غلام نہیں، آپ پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کے خلاف، آپ پاکستان کی تعلیمیت کے خلاف جب وہ کرتے ہیں، کیا اس وقت پارٹی چھوڑنا نہیں ہوتا؟ کیا ان لیڈران کے ساتھ پھر بھی ہمیں کھڑا ہونا چاہیے؟ نہیں جی، ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، اسی لیے میں نے مولانا الرحمان صاحب کی زبان سے کبھی بھی پاکستان توڑنے کی یا انہوں نے میں نے یہ نہیں سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فوج کے بیرکس پہ حملے کریں یا آپ پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر پہ حملے کریں یا قومی اسمبلی پہ آپ حملے کریں۔ انہوں نے احتجاج کی بات ضرور ریکارڈ کی ہوگی، ڈالنی اور ہر چیز اس کے مطابق ہر چیز انہوں نے وہ، لیکن کبھی بھی حملہ نہیں کیا۔ تو آپ بات یہ ہے اگر ایک بندہ آپ کو ایسے دکھتا ہے اچھا دکھتا ہے آپ ضروری بات اس سے ہم لے سکتے ہیں، اور غلط لوگوں سے اگر آپ سائڈ چینج کرتے ہیں تو آپ کو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔